مولا کائنات کی شہادت کی رات کی روایت کئی بار پڑھی ہے، اس لیے اس کو بہت کٹ شارٹ کر رہا ہوں. پوری روایت جب آپ سنتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. وہ یہ کہ مولا نے اپنی شہادت کی رات اسبق ابن نباتہ اور حجر ابن عدی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخر میں تمہیں وہ حدیث سنا کے جا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے سنائی تھی اپنے آخری وقت میں، اور وہ یہ کہ 3 ایسے گناہگار ہیں جو کبھی نہیں بخشے جائیں گے. نمبر 1 وہ کہ جس نے اپنے والدین کی جو اپنے والدین کا آق ہو، جو اپنے باپ کا آق ہو، آق والدین نہیں بخشا جائے گا. نمبر 2 وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو. نمبر 3 وہ شخص جس نے کسی سے کام لیا ہو اور اس کی اجرت نہ دی ہو. لیکن فوراً کہا، بہت میں مختصر کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے، یہ دوسرا ٹاپک شروع ہو چکا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. پھر مولا نے فوراً کہا لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اصل میں یہ چیز کس کے بارے میں؟ یہ ہمارے بارے میں. آق والدین کبھی نہیں بخشا جائے گا. میں اس امت کا باپ، میں اور اللہ کے رسول اس امت کے باپ ہیں. جس نے ہمارا حق ادا نہ کیا اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو. اور یہ امت ہمارے غلام ہے. کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو غلامی محمد میں دیتے ہیں. چنانچہ جس نے کلمہ پڑھا لیکن محمد و علی کی غلامی کا حق ادا نہ کیا، وہ بھاگا ہوا غلام ہے، کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کبھی بخشا نہیں جائے گا. اور تیسرا، اللہ کے رسول نے رسالت تم تک پہنچائی، اس کی اجرت ادا کرنا ہے. مودت اہل بیت، جس نے مودت ادا نہ کی یہ وہ گناہگار ہے کہ جس نے کام لیا ہے اور اجرت نہیں دی ہے، کبھی نہیں بخشا جائے گا. یہ 3 گناہگار جو کبھی نہیں بخشے جائیں گے، یہ ہمارے بارے میں ہے. بھاگا ہوا غلام، وہ امت بھاگی ہوئی غلام ہے جو علی کو چھوڑ کے جا رہی ہے. آق والدین، وہ امت آق والدین ہے کہ جو علی کو نہیں مان رہی ہے. اور اجرت مودت اہل بیت نہ کرنے والا. اب یہاں پہ جو بات آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں. رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں.